www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے انعامات بے شمار رہے ہیں ان پر، لیکن ان انعامات کی خلاف ورزی، ناشکری عام طور پر انہوں نے کی ہے. خود اصرار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی مضبوط قانون شریعت کا لائیے تاکہ اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے کہ قوم کے لیے ایک کتاب مل جائے، ایک ضابطہ، ایک اصول مل جائے. لیکن یہاں قوم نے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھنے، ان کو نبی برحق ماننے، پھر بھی انہوں نے یہاں سامری کی بات میں آ کر بت پرستی اور بچڑا پرستی شروع کر دی. انسان کے رنگ کتنے بدلتے ہیں اور منٹوں منٹوں میں اس کا ذہن کیا ہو جاتا ہے. یہ کچے عقیدے کے لوگوں کا کام ہے. صحابہ کرام کو کوئی ایمان سے ہٹا نہیں سکا، حالانکہ ان پر تکلیفوں کی انتہا کر دی گئی، مشقتیں اور پریشانیاں بے شمار ہوئی، لیکن اس کے باوجود دین پر اتنے جمے رہے کہ ان کا جمنا مثالی ہو گیا. اور اللہ نے قرآن کریم میں ان جیسا ایمان لانے کی لوگوں کو تلقین. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ توحید جیسی حقیقت کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگے، تو یقیناً غضبناک ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، قوم کو جمع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم کو توحید جیسی
بہترین عقیدے کی بات میں نے بتائی، وہ سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بت پرستی جو بالکل ایک باطل چیز ہے اس میں تم لگ گئے، اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنا کر اس کے سامنے عبادت کرنے لگے، سجدے کرنے لگے. یہ تم کو کیسے راس آیا ہے؟ اور یہ جرم کی اب سزا میں تجویز نہیں کروں گا، اللہ تجویز کرے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. چنانچہ 11ویں پارے میں غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی عذر نہیں تھا، اور انہوں نے اپنا سچا عذر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تھا. تو سب کے لیے تو حضور نے جو جھوٹے عذر کر رہے تھے ان تمام کے لیے تو کہا کہ جاؤ تمہارے لیے میں اللہ کے دربار میں معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا. لیکن یہ 3 سچوں کا امتحان ہو گیا، اور یہ 3 سچوں کے بارے میں کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. تمہارا فیصلہ اللہ کرے، میں نہیں کروں. کبھی نبی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ فیصلہ نبی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے. چنانچہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انصاری صحابی نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بنو قریظہ میں بلایا گیا تھا، اور انہوں نے صرف ہاتھ سے ایک اشارہ کیا تھا جو منشا رسول کے خلاف تھا. تو گھر والوں سے کہا کہ منشا رسول کی خلاف ورزی اشارے سے بھی جائز نہیں ہے، اور مجھ سے ہو گئی ہے، لہذا مجھے جو ہے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے. اور حضور کے پاس گئے نہیں، کیا منہ لے کر سرکار کے پاس جاؤں گا؟ نہیں گئے، اور اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے بندھوا دی. سرکار تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کیوں اپنے آپ کو بندھوا دیا، اس نے کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا. تو سرکار نے فرمایا اگر میرے پاس آتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن تم سیدھے چلے گئے اللہ کے دربار میں، فیصلہ وہیں سے آئے گا، اب میں فیصلہ نہیں کروں. اب تم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہو گیا اس کی سزا کیا ہو، اس کی معافی کی کیا شکل ہو. تو معافی کی عجیب شکل سامنے آئی. یوں کرنا ہے کہ معافی کی شکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بت پرستی اور بچھڑ پرستی کی ہے ان کو وہ لوگ جنہوں نے نہیں کی ہے اور قریبی رشتہ دار ہیں ان بت پرستوں کے، ان کے ہاتھوں سے قتل کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. اپنے ہاتھوں سے مثال کے طور پر بیٹے نے بت پرستی کیا تو قتل کرو، اور بیٹے باپ کو قتل کریں کہ تم نے بت پرستی کی تھی ابا جان، اور بھانجے کو ماموں جو ہے وہ قتل کرے اپنے ہاتھوں سے. تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اس کی کوئی شکل آسان ہو جائے، اور یہ قتل تو ٹلنے کا ہے نہیں، اب قتل تو ہونا ہی، قتل طے ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار پر تلوار چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 1 سال بکرے کو پالتے ہیں تو اس پر چھری چلانا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ رشتہ ہے خونی، تو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا کتنا مشکل کام.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل پیدا فرمائی. اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمائی کہ ذرا دن کے اندر جب تم قتل کر رہے ہوں گے اندھیرے کی شکل پیدا ہو جائے گی، اور قاتل کے لیے ضروری ہے کہ جو مقتول ہونے والا ہے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے، اور پھر وہ چھریرے اجالے میں اور اندھیرے میں تلوار چلائے. اچھا، قتل کیے جانے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئی. سرکار کی شریعت میں بہت سی معافی کی شکلیں بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے، تو ناحق قتل کرنا ثابت ہو جائے تو پہلا کام قصاص یعنی قتل ہے. جس نے قتل کیا ہے مقتول کو، اس کو قتل کیا جائے گا. قاتل کو بدلے کے اندر خون کا بدلہ خون، النفس بالنفس، یہ پہلا قانون. اور اگر مقتول کے ورثہ اگر معاف کرنا چاہیں قاتل کو تو معاف کرنے کا آپشن بھی دیا ہے کہ معافی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قتل معاف کر دے اور دیت لے لے، 100 اونٹ کی دیت لے لے. اس کی پھر تفصیل ہے. اور اگر دیت بھی نہیں لینا چاہتا، یوں کہتے ہیں مقتول کے ورثہ کہ ہم جو ہے وہ اس قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، نہ جانی بدلہ لیتے ہیں نہ مالی بدلہ لیتے ہیں، تو یہ نہیں معاف ہو سکتا. یہ تینوں آپشن ہیں. اور بنی اسرائیل میں قتل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کسی نے دوسرے کو قتل کیا اور ثابت ہو گیا تو بدلے میں قتل کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شریعت کو بہت آسان اور لائٹ رکھا ہے. بہت سی آسانیاں رکھی، ان میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گیا اور ایسا کرنا پڑا، مجبور تھے وہ لوگ. جو وقت بتایا گیا تھا اس پر قتل کیے گئے، اور ایک قول کے مطابق 70,000 یعنی 70,000 لوگ قتل کیے گئے. یہ ان کی توبہ ہے. توبہ کی یہ شکل ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے تم کو معاف کر دیا، ثم تاب علیکم وعفا عنکم. ان کی توبہ یہ ہے. اللہ نے ہمارے لیے تو توبہیں بہت آسان رکھی. نفس سے توبہ گناہ سے کرنا بہت ضروری چیز ہے. حدیث پاک میں توبہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا سرکار نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، محو کر دیا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں اس کو سمجھنا آسان. اور دوسری ایک حدیث شریف میں فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم گناہگار ہے. نبیوں کو اللہ نے معصوم رکھا ہے، صحابہ کو اور اولیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، باقی سب گناہگار. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کے سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو معافی مانگنا یہ اندر سے اچھے دل کی علامت ہے. کبر انسان کو معافی نہیں مانگنے دیتا. تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی تو معافی نہیں مانگے گا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، رجوع نامہ. بہت سے مسائل جو آپ نے بیان فرمائے تھے اس سے رجوع کر لیا کہ پہلے میں نے یہ کہا تھا لیکن بعد میں میری غلطی ثابت ہوئی، اب میں رجوع کرتا ہوں. ایسے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا ہے.
لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے مسئلے بیان کیے کہ بعد میں رجوع کرنا پڑا. ارے بھائی بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے برملا اپنی خطا کا اقرار کر کے رجوع کرتا ہے. یہ بڑی بات ہے. اس لیے حدیثوں میں توبہ کرنے والوں کی بڑی فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں. اور وہ خوشی کی مثال بھی بیان فرمائی حدیث شریف میں. کیا مثال بیان کی؟ ایک آدمی سواری لے کر سفر کر رہا ہے ریگستان میں، اور اس نے سواری جس کے اوپر توشہ، کھانا، سامان، آرام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو باندھ دیا اور وہ سو گیا. اچانک وہ سواری روانہ ہو گئی. اب یہ اٹھا تو سواری تھی نہیں. یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اس بنا پر کہ چاروں طرف ریگستان ہے اور اس کو موت اپنی نگاہوں میں منڈراتی ہوئی نظر آئی کہ اب تو میری موت طے ہے، کیونکہ سواری کے بغیر ریگستان میں کیا ملنا ہے. جاؤں گا پیدل چل چل کے تو ریگستان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جدھر بھی دیکھے ادھر وہ بس ایک میدان ہی میدان نظر آتا ہے. آدمی کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کدھر جانا ہے. وہ سمتی اپنی معین نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ رات کا وقت ہو اور ستارے نکل آئیں وہ سمت معین کر سکتا ہے. کتنا چلے گا، کہاں تک جائے گا. ابھی بھی جو لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں جو بڑے بڑے میدان دیکھتے ہیں تو ان کو یہ چیز کا احساس اور اندازہ ہو سکتا ہے. تو بے قرار ہو گیا، رونے لگا. روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی تو سواری اپنے پاس تھی. کتنا خوش ہوگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں. یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور اس کو اپنے رب کے دربار میں رجوع کرنا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک معاف کرنے والا میرا پروردگار ہے اور مجھے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہوا، یہ ایک اچھا عمل ہوا. لیکن ہماری توبہ تو اتنی مشکل نہیں ہے. کعب ابن مالک کی توبہ بہت مشکل رہی. 50 دن کا بائیکاٹ رہا. 50 دن کا بائیکاٹ. کسی کے ساتھ بول چال بند کر کے اس کی لمٹ جو ہے، اگر کوئی شرعی وجوہات ہوں تو کب تک رہ سکتی ہے. امام بخاری کی رائے 50 دن ہو سکتی ہے، لیکن شارحین کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے. خیر، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لائے تھے تو وہاں انہوں نے کتاب کا تقاضا کیا تھا. 30 دن کا اعتکاف کیا تھا. ہم نے بڑھا کر 40 دن کر دیا. 40 دن کے اندر جو ہے وہ کچھ کمالات اور کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی. ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق میں ہر 40 دن میں چینج آتا ہے، تغیر آتا ہے. 40 دن اور 40 دن تک لگاتار عبادات کرنے کی وجہ سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ عبادت سے اور جو مشغلہ انسان کر رہا اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کا کنیکشن اور اس کا رابطہ مضبوط تر ہو جاتا ہے 40 دن میں. اس لیے انبیاء کرام کو 40 سال پر نبوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. 40 سال یہ میچورٹی کا ٹائم ہے زندگی کے اندر. عمر کے اعتبار سے آدمی 40 سال میں میچور ہوتا ہے. بالغ ہو جانے سے اس کی عقل بھی بالغ ہو ایسا ضروری نہیں ہے، اور داڑھی آ جانے سے بھی بہت بڑا عقل مند ہو گیا ایسا نہیں کہہ سکتے. بہت سے داڑھی والے بھی بے وقوفیوں پہ کام کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے. میچورٹی کب آئے گی؟ آدمی سمجھ کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بالغ کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتے ہیں جو ٹائم وہ ٹائم 40 سال. اور 40
साल का जो अरसा है, दैट इज इनफ टाइम फॉर द पर्सन टू डू गुड अमाल और वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू। ये सफिशियंट टाइम है इंसान के लिए अमल करने के वास्ते। 40 साल। शेख सादी फरमाते हैं 40 साल उम्र अजीजत गुजरी। शेख सादी की गुलिस्तान ऐसी है कि वो बेख्याली में तलबा को पढ़ाई जाती है, हालांकि उसको जो है दौरे के साल में पढ़ाना चाहिए और उसके जो असबाब हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए कि क्या असबाब हैं। क्योंकि जब फॉरेन में इसका तर्जुमा पहुंचा तो अंग्रेज पूछते थे कि कितनी अकेडमी में कितने लोगों ने लिखी मिलकर ये किताब, क्योंकि एक आदमी तो लिख सकता ही नहीं है ये किताब, इतने तजुर्बे एक आदमी के नहीं हो सकते हैं। वो हैरान हो गए जब उनको बताया गया कि तने तनहा एक शेख सादी जो हैं वो इसके मुसन्निफ रहे हैं, तो उनको ये बात यकीन में नहीं आती। लेकिन हदीस शरीफ में ये 40 साल की बात लिखी है अपने तजुर्बे के एतबार से, लेकिन हदीस पाक में 60 साल का तज़किरा है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को 60 साल की उम्र दी थी। इस रिवायत को हजरत इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको किताब रिकात के अंदर जिक्र किया है। वो ये कि अल्लाह के यहां उज़्र खाई का कोई चांस नहीं रहेगा कि कोई यूं कहे कि अल्लाह तूने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं कुछ काम करता। वो टाइम जिसमें इंसान अल्लाह के हुजूर में कोई उज़्र पेश नहीं कर सकेगा, वो 60 साल का अरसा है। 60 साल का। और 60 साल के बाद आदमी जो है ज्यादा काम कर नहीं रहता, उसके कुआ कमजोर हो जाते हैं। इसलिए उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस शरीफ पेश फरमाई है जिसमें ये फरमाते हैं कि कब्ल इसके कि बुढ़ापा आ जाए अपनी जवानी से फायदा उठा लो और अपनी जवानी से इस्तेफादा करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। इसलिए वो बूढ़ा जो बुढ़ापे के अंदर बदकार हो, बुढ़ापे में वो गुनाह कर रहा हो, अल्लाह के नजदीक इंतहाई मकबूज है। अल्लाह के नजदीक इंतहाई तौर पर नापसंदीदा है, क्योंकि बुढ़ापा तो चाहता है कि आखिरत की तैयारी करे और ये आदमी गुनाह की तैयारी कर रहा है, और ये आदमी बदकारी की तैयारी कर रहा है, और ये आदमी गुनाहों को सोच रहा है, और ये आदमी अल्लाह के गजब को सोच रहा है। जबकि अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जे करने वाली चीज अल्लाह ताला ने इसको दी है, सफेद दाढ़ी। इससे ये अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला सफेद रीश से और सफेद बालों से शर्माते हैं कि ऐसे बूढ़े को मैं क्यों और कैसे सजा दूं। तो ये बूढ़ा भी शर्माता कि अल्लाह शर्मा रहे हैं और मैं शर्म न करूं गुनाह करने से। तो बुढ़ापा और गुनाह, इसलिए वो बदकार जो बुढ़ापे में बदकारी करे अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जवानी में गुनाह करने की इजाजत है, बल्कि ये और भी ज्यादा, क्योंकि इसमें ताकत भी है, कुव्वत भी है और गुनाह की सकत भी है, फिर अपने आप को बचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक अंधा है और उसको यूं कहा जाए कि मत देखना, तो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि देख रहा है और उसको कहा जाए कि तुझे फलान फलान जगह नहीं देखना है। इसलिए जवानी में अपने आप को संभालना, इसलिए कहते हैं कि दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी। जवानी के अंदर आदमी का रुजू इल्लाह करना, ये गोया कि एक पैगंबराना शान है। हालांकि पैगंबर नहीं बनता इससे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी को कैसे संभाला है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी को कैसे संभाला है, कैसे अपने आप को बुराइयों से बचाया है, कैसे गुनाहों से बचाया है। इस तरीके से जवानी में संभलना जरूरी है, वरना जवानी में अगर आदमी को बुराइयों की और बदकारियों की अगर आदत हो जाती है तो बुढ़ापे में भी नहीं छूटती है। इस बिना पर अपनी निगाहों की हिफाजत बुढ़ापे में करना
اپنے شرمگاہ کی حفاظت بڑھاپے میں کرنا یہ انتہائی طور پر ضروری ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک طرف تیری عمر ڈھل رہی ہو، تجھے جلد اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور اللہ نے مال دیا ہو تو قلاش ہو جائے، تو مفلس ہو جائے، اس سے پہلے اپنا مال آگے چلتا کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، اچھے کاموں میں لگا دے. اس بنا پر کہ ایسا نہ ہو کہ تو تمنا کرے اور اس وقت تیرے پاس مال نہ ہو. اور وہ وقت کا انتظار مت کر کہ جب تو دوسروں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر حسرت اور افسوس سے کہے کہ کاش میرے پاس آج طاقت ہوتی تو میں بھی اس کی طرح کھڑا رہتا، میں بھی اس کی طرح سجدے کرتا، میں بھی اس کی طرح عبادت کرتا، لیکن آج میں کیسا بے بس ہو گیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب جو ہے تورات کی احکام کی شکل میں عطا فرمائی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ ہدایت یاب ہوں، تو احکام کی ضرورت تھی، تو وہ احکام کی کتاب فرقان کی شکل میں. فرقان کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کتاب میں جو احکام حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے اتارے وہ مراد ہیں، یا فرقان سے مراد خود تورات مراد ہے. یہ سبھی معنی جو ہیں اس کے بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے یہ جو سخت تمہارے لیے توبہ کی شکل نکالی، اس پر بھی اللہ کا شکر بجا رہا ہوں. یہ کیوں کہا؟ 70,000 آدمی قتل ہو گئے اور اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو اتنا ہونے کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم تباہ ہو جاتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کی وجہ سے نیکوکاروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے. نیکوکار بھی کام میں آ جاتے ہیں. جب گناہ گاریاں بڑھتی ہیں تو نیکوکار اگر سمجھاتے نہیں ہیں، قوم کے علماء سمجھاتے نہیں ہیں کہ یہ برائیوں کو بند کرو، برائیوں پر روک تھام نہیں کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. قرآن کریم نے اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ برا کام کرنے والے کر رہے تھے کہ انہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، گناہ گاروں کے ساتھ معاشرت اختیار کی، گناہ گاروں کے ساتھ رہے، لیکن کسی دن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو. اس لیے حدیث شریف میں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تم دیکھو کوئی برائی اپنی آنکھوں سے کہ ہو رہی ہے تو اس کو، اگر طاقتور ہو تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس قوت ہے اور تم اسے روک سکتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دست قدرت سے اس کو روکو. اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو. اور اگر تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے وہ برائی کو روک سکتے ہو تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. دوسرا نمبر آتا ہے کہ بھئی کم سے کم برائی کو زبان سے کہو تو صحیح. جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو اچھے انداز میں برائی سے روکو تو صحیح. اور تیسری بات فرمائی کہ اگر اتنی بھی قدرت تمہارے اندر نہیں رہی، اتنے کمزور تم ہو گئے کہ نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے، تو اندر کا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم برائی کو برائی سمجھو اور برائی سے تمہارے دل کے اندر نفرت ہو اور تم خود اس کے مرتکب نہ ہو. کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شکر بجا لانا چاہیے ان حضرات کو کہ ہم نے یہ گناہ جو 70,000 لوگوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ نہیں کر ڈالا. حالانکہ ایسے گناہوں پر
جو چند افراد کرتے ہیں قوم تباہ ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی نبی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اچھے پیروکاروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں. تو ان کی توبہ منظور کی گئی، اس شکل میں منظور کی گئی کہ تمہارے گناہ گاروں کو تہہ تیز کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا، اور ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا، سماج کو پاک کر دیا جائے گا. اس لیے گناہوں کی نحوست اور بے برکتیوں کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، چیزوں پر بھی پڑتا ہے، اور اعمال پر بھی پڑتا ہے، اور اچھے لوگوں پر بھی پڑتا ہے. اس بنا پر اپنے آپ کو اچھے اعمال میں لگانا، یہ تمام اسباق ہیں، یہ تمام سبق ہیں، یہ تمام درس ہیں، یہ تمام سیکھنے والی چیزیں ہیں. ان کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں 3000 نبی بھیجے تھے، پھر بھی ان کی پکڑ کا یہ عالم رہا. تمہارے اندر ایک نبی آئے ہیں، تم سرکار کے امتی ہو، اگرچہ خیر امت ہو، تم بہترین نبی کی امت ہو. اس بنا پر تمہیں جو ہے بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ مت سوچتے رہنا کہ ہمارے نبی نے بہت مانگ لیا، بہت کچھ ہمارے لیے انتظام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہماری کوئی گرفت نہیں کی جائے گی. اللہ نے بنی اسرائیل کا حال اس لیے ذکر کیا کہ تم بھی نبی والی امت ہو. جس طرح ان کی نافرمانیوں پر ان کی گرفت کی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، وہ چاہیں تو تمہاری گرفت بھی کر سکتے ہیں، اور جب وہ گرفت کرنے پر آ جائیں کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے. اس بنا پر ان واقعات سے آدمی عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو توبہ کی طرف لائے، نیک اور اچھے اعمال کی طرف لائے، اور حد الامکان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کے احکام کے توڑنے سے گریز کرے. اس بنا پر کہ یہ اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. ہمارے قاری الیاس صاحب کسائی واڑ مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور جلد سے جلد ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی عائشہ بہن ہے جن کا انتقال ہوا ہے اور مجلس میں آتی رہتی تھیں، سنتی رہتی تھیں، لیکن دنیا سے تشریف لے گئیں. اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور قبر کو نور سے بھرے، اور اللہ تعالیٰ پسماندگان جتنے رشتہ داران ہیں، اولاد و احفاد ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا في امورنا كلها ولا تعسر علينا امورنا. اللهم اشف علالنا واصحابنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں دین کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں شریعت کا متبع بنا دے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ دیندار بنا دے، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا عاشق بنا دے. تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے.
دے۔ اے اللہ جن لوگوں کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی گئی ہیں اللہ غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا عاشق بنا، اس کی فہم نصیب فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما، اس کے ایک ایک حرف کا پیار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ جوانوں کے رخوں کو اللہ مسجدوں کی طرف موڑ دے، اے اللہ تیرے گھر کی طرف موڑ دے، اے اللہ برائیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چاروں طرف سے شکنجے ان کی جوانی کو لوٹنے کے جو کسے گئے ہیں اپنے فضل سے ان کو کمزور فرما دے، باطل کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذکر اللہ یہ اصل میں ہماری مجلس کا ماحصل ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور اس کی پابندی بھی کرنی ہے۔ ذکر اصل میں دل کی زندگی بھی ہے اور روح کی حیات بھی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی طرح ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جیسے مردہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس طرح وہ دل جو مردہ ہو جائے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے پہلے، اس کے بعد مراقبہ جو ہے کریں گے۔ مراقبہ بھی لازمی چیز ہے اور یہ سیڑھی ہے، زینہ ہے اپنی اصلاح تک اور اصلاح کے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کے وسیلوں میں ہے یہ۔ اور اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اور بڑی چیز یہی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں الحمدللہ جو حضرات دور دور سے تشریف لاتے ہیں، آج بھی آئے ہیں، گودرا سے آئے ہیں اور مہاراشٹر سے اتنی دور سے آئے ہیں، تو جب آئیں تو یہ خیال ہی لے کر آئیں کہ بھئی مقصد ہمارا جو ہے وہ اصلاح ہے۔ ہم لوگ اپنی اصلاح، اور شیخ اس میں کچھ نہیں کرتا، آپ کا آنا یہ نیت سے جو آپ آئے بیٹھے تو اصلاح کیسے ہوگی وہ اللہ کریں گے۔ آپ کی یہ چلت پھرت نیت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، اور اپنی طرف سے جو ہے غیر سے اصلاح کی شکلیں جو ہے توفیق جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ پھر بہت سے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ یہاں کھانا کھلاتے ہیں، ان کا بھی بڑا کام، بڑی قربانیاں ہیں ان کی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا تو سب اللہ کے یہاں مقدر ہے، رزق تو طے ہے، لیکن سوچا یہ گیا تھا کہ بھئی تھوڑی دیر روشنی جاری رکھو، اس کو بند نہیں کرو گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کھانا تو کہیں بھی آدمی کھا لیتا ہے، لیکن سوچا یہ گیا تھا مشورے میں کہ اگر آپ آئے ہیں اصلاح کے لیے، بازار میں گھومتے رہیں گے تو بازاری مزاج اور رنگ بنے گا، اصلاح کی جو فکر ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس لیے ساتھیوں نے قربانیاں دی ہے اس کے لیے، اور کھانا بہت محنت سے نیک صالح ہاتھوں سے تیار ہوتا ہے، کوئی باورچی بھی تیار نہیں کرتے، یہ بچے خود تیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ اصلاح کے غرض سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی اصلاح کا راستہ ہے، اللہ کسی کو پکانے کے ذریعے سے اصلاح دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے برتن مانجنے کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے،
کسی کی جو ہے لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے. کون کون سے راستے ہیں؟ یہ سب جتنا کام ہو رہے ہیں سب اپنے اپنے. مجھے بتایا کہ بھئی وہ بچے جنہوں نے گھر میں کبھی پلیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کھا کے اٹھ جاتے ہیں، وہ برتن دھوتے ہیں. کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا ہے، اور فائدہ یہی ہے کہ اپنی انانیت، اپنی بڑائی نکل جائے گی، تواضع و عاجزی انکساری آئے گی. یہی تو مقصد ہے. ذکر اللہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت آئے اور اپنی بڑائی ختم ہو جائے. تو یہ بھی فائدہ اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے. لیکن ماحول آپ کو بنانا یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے کھا لیا کھانا، وقت بچا تو مسجد کو آباد کر دیجئے، ایک دم آباد کیجئے. کوئی فضول دوسرے کام میں نہ لگے. وضو بنایا، مسجد میں تلاوت کے لیے بیٹھ جائیے، اللہ اللہ کے اندر لگ جائیے. اپنے اتنی محنت سے آپ اتنے دور سے آئے ہیں تو اپنا ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ ہو جائے. اس کو لگائیے، کام کے اندر لگائیے، اور ایسی طاقت لے کے جائیے کہ پورا ہفتہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ بیٹری چارج ہوتی رہے، آپ کو اس کا فیض ملتا رہے. فیض تو ہمیشہ ملتا ہے لیکن اس سے خاص طور پر حاصل ہوتا ہے. تو اپنے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے جیسے ہی فارغ ہو جائیں کھانے سے تو ذکر کے اندر لگ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، اللہ سے مانگنے میں لگ جائیں، توجہ میں لگ جائیں، دعا میں لگ جائیں، مراقبوں میں لگ جائیں. تو سب ساتھی ایسی فضا بنائیں کہ کوئی باہر سے آنے والا دیکھے تو اس کو یہ احساس ہو کہ یہ حضرات اپنی اصلاح کی فکر لے کے آئے ہیں. مقصد کھانا پینا اور خالی پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے، وہ تو بضرورت ہے کہ ہم فارغ الحالی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ سکیں، اللہ کے کام میں لگ سکیں. تو جو حضرات اس میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلے عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے. اور اس کے پیچھے ان حضرات کی جو نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کی اصلاح فرمائے. اور جنہوں نے اس کے اندر بہت سے لوگ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی چندہ نہیں ہے، نہ کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں دیجیے، بس غائبانہ نظام چل رہا ہے. بندے آتے ہیں، کھاتے ہیں اور اکرام کے ساتھ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ اکرام بھی کرنے والے جو ہیں وہ تو ثواب حاصل کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، بہت بڑا فیض جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جو ہے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اور اچھے سے اچھی جزا اور اس کا جو فائدہ اور جو ثمرہ ہے اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے. یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر ہے تیری، مست رہوں سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تاند میں آخر میرے زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا
وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 الله
کریں گے. اور مراقبہ اللہ کے دھیان میں، اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. اور یہ تصور ہے زبان سے کوئی جملہ نہیں کہنا، بلکہ سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا، لگاتار ایک ہی تصور رکھنا، جسم میں نقل و حرکت کا نہ ہونا. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. لگاتار اسی تصور کو جاری رکھا ہے. اے خدا دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جانا. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ 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 کرنا. اللہ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. خبر کو سوچتے رہا کرو، آخرت کو سوچتے رہا کرو. دن میں بھی وقت ملے تو آخرت کو، موت کو سوچتے رہو. ایک دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. رنگ رولیوں کے زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا میں نے آنکھیں بند کر لی. ایک دن ہوا ہے گا کہ آنکھوں پر، جسم پر، اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں رہے گا. اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا. اللهم حصل مرادنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بہت پاپی ہیں، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت بڑے ریاکار، بہت بڑے سیاکار ہیں. اے الہ العالمین بہت بڑے گناہ گار ہیں. اے اللہ تو بہت بڑا غفار ہے، تو ستار ہے. اللہ تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اے اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ کرم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تو معاف کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تو روکنے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تو عطا کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو منع کرنے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ ہمارے گناہوں پر اب گزر کی چلک چلا دے. اے اللہ یقیناً ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی لمحہ ہمارا گناہ سے خالی نہیں گزرتا. اے اللہ کوئی وقت ہمارا گناہوں کے تصور سے خالی نہیں گزرتا. اے اللہ ہم جب بیٹھ جاتے ہیں خالی تو گناہ کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اے اللہ تیری عظمت کو سوچنے والا بنا دے. اللہ تیری کبریائی کو سوچنے والا بنا دے. اللہ تیری بزرگی کو سوچنے والا بنا دے. اے اللہ تیری ذات سے ہمارا تعلق اور محبت عطا فرما دے. تیرا ذوق عطا فرما دے. اللہ تیرا شوق عطا فرما دے. اے اللہ تیرا عشق اور محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے تو ہم تو مٹا دیے جانے کے قابل ہیں. اے اللہ ختم کر دیے جانے کے قابل ہیں. اے اللہ ہلاک کر دیے جانے کے قابل ہیں. لیکن اے الہ العالمین جس نبی کے ہم امتی ہیں اللہ اس کا کرم کا واسطہ ہے. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہم کو درگزر کی قلم چلا دے. اے اللہ ہم دل کے بگڑے ہوئے، اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ کو دور کروا دے. اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح کروا دے. اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کروا دے. اے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح کروا دے. اے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح کروا دے. اے اللہ آنکھ کان زبان شرمگاہوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی یاری مددگاری فرما دے. اللہ نصرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے. اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے. اللہ دلوں کو شاکر بنا دے. تیرے احکام پر عامل بنا دے. اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا کامل عطا فرما دے. اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا آنا اور ایک ایک قدم ہے اللہ نیکیوں والا بنا دے. اور اے اللہ ان کا آنا خیر کا سبب بنا دے. اے اللہ ان کی اصلاح کا سبب بنا دے. آنے پر ان کو اجر عطا فرما دے. اے اللہ ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. ہم سب محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب بگڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے بگاڑ کو دور فرما دے. ہماری اصلاح کی شکلیں پیدا فرما دے.
اے الہ العالمین بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ایمان پر جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ جب دنیا سے جانے کے وقت کوئی حفاظت ایمانی نصیب فرما، سرکار کی اتباع نصیب فرما، سنتوں کی پابندی نصیب فرما، تیرے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما، ذاکرانہ شاکرانہ زندگی نصیب فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، اللہ دور دراز بیٹھ کر مائیں بہنیں بھی رو رہی ہیں، اللہ انہوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں وہ سن بھی رہی ہیں، اللہ تو بھی ان کی سن لے، اللہ العالمین ان کی تمام بیماریوں کو سن لے، اللہ قبول فرما لے، غیب سے حاجت برداری کی شکلیں پیدا فرما دے، مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی مقابر کی اللہ حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اختلاف و انتشار کو ختم فرما، اللہ اتحاد و محبت عطا فرما، اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما دے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of